ہے کہ زمین پہ چلتے رہو زندگی ہے، نہیں، مومن کے لیے یہ بھی زندگی ہے، مومن کے لیے قبر کی زندگی بھی زندگی ہے۔ مومن کی زندگی یہ ہے چاہے وہ قبر میں ہے تب بھی فائدہ ہے، چاہے وہ زمین پہ چلتا رہے تب بھی یہ فائدہ ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے مناسب، میں نے یہ روایت اٹیچ کر رہا ہوں کہ جس کا تعلق حقیقت سے ہوگا وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ وہ کیسے نہیں مرتا؟ اب کوئی جتنا بھی زور لگا لے اسے کاٹنے کو نہیں کاٹ سکتا۔ جس کے دل میں محبت ہوگی وہ کبھی مرتا ہی نہیں ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ فنا اور بقا کیا ہے؟ جو فنا ہو جاتا ہے وہ کیا ہے، جو بچ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا یہ ابھی تو نہیں بتا سکتا، یہ تو مرنے کے بعد۔ حضور اب کیا کرو؟ فرمایا اس کو دل میں رکھ، جب میرا انتقال ہوگا نا میرا جنازہ مجمع سے کسی شخص نے نہیں پڑھانا، میرا جو جنازہ پڑھائے گا نا وہ ایک غیب سے ایک شخص آئے گا۔ اب یہ اللہ کے ولی اتنے بڑے، الموت و تحفۃ المومن حدیث مبارکہ ہے، تحفہ ان کے لیے موت بنتی ہے جس کے عمل سارے ہو، حقیقت سے تعلق نہ ہو، اس کے مصطفیٰ نہ ہو، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اس کا کوئی عمل نہیں ہے، اس کا کنیکشن ہی مضبوط نہیں ہے۔ جس کا تعلق جڑ سے ہوگا وہی مضبوط ہوگی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو پتا تھا نا آپ اللہ کے کلندر ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے اپنی خواہشات کو مار دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے ساری زندگی اللہ کیا۔ پھر اللہ انعام بھی تو دیتا ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے جو میرے لیے سب کچھ چھوڑتا ہے میں اسے بلند درجے میں پاتا ہوں۔ اب جو میں نے یہ آیت پڑھی بھی، آپ ایک بندہ کھڑا ہو جائے، شاہ صاحب آپ نے یہ کیسے کہا؟ جو عمل کرے گا اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا تعلق حقیقت سے ہوگا وہ حقیقت کیا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں نا، حدیث مبارکہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ المنافقون۔ یہ مسجد ہے نا، اس سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی، نبی پاک کی مسجد سب سے بلند مسجد ہے، جس کا امام الانبیاء ہے۔ جو اس کے پیچھے جماعت کھڑی ہے وہ سب سے افضل ہے، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ وہ نبیوں کے بعد سب سے افضل جو جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے، جس میں صدیق بھی کھڑے ہیں، جس میں عمر بھی کھڑے ہیں، جس میں حضرت عثمان غنی بھی کھڑے ہیں، جس میں مولا علی بھی کھڑے ہیں۔ ان سب کا حضرت صدیق کے لیے کہا یہ صدیق وہ ہے بعد الانبیاء، انبیاء سے سب سے بعد افضل جو ہے یہ صدیق ہے۔ فرمایا فاروق وہ ہے جس سے کوئی مشورہ لیا جائے تو جو وہ بولے تو اللہ وہی بھیج دیتا ہے۔ فرمایا عثمان وہ ہے جسے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ علی وہ ہے جس کے لیے یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے، سب سے افضل، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہماری نمازیں کئی کسی کام کی نہیں ہیں، سب سے بڑی نمازیں ان کی ہیں، سب سے بلند درجے ان کے۔ اب ان کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے تھے وہ کون تھے؟ فرمایا ایک وقت آیا حضور ان کا تعلق نہ حقیقت سے نہیں تھا، ان کا تعلق جو ہے علامت سے تھا، یعنی نماز تھی، حج تھی، روزہ تھا، لیکن محبت نہیں تھی۔ حضور نے ایک دن فرمایا نا اے ابن فلاں، اے ابن فلاں فلاں اخرج ھذا منافق۔ اب یہ کیوں حضور نکال رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں نا، اور آپ کے پیچھے سب سے امام، سب سے افضل اور اعلیٰ امام ہے، آپ اسے کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ وہ جو عام امام صاحب کے پیچھے اس کا درجہ بھی بلند ہو سکتا ہے، جو پہلی صف میں آئے تو شریعت کہتی ہے جو پہلے آئے گا اس کا ثواب زیادہ ہے، بعد میں آنے والا وہیں بیٹھے گا۔ اگر دو شخص پھیلانگ کر آئے اس کا ثواب کم ہے، پھیلانگنے سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا جو پہلی صف میں بیٹھے ہیں ان کا جو ہے نا وہ حالت مضبوط ہے، وہ پہلے آ کر بیٹھے، پہلی صف میں نماز پڑھ لی۔ تو سب سے پہلے تھے بھی صحابہ، پھر ان میں منافق بھی تھے، حضور نے ان کو نکال دیا۔ فرمایا یہ منافق ہے۔ منافق کیسے؟ نماز پڑھتے حضور کے پیچھے، روزہ رکھتے، حج کرتے، لیکن جب صحابہ کو دیکھتے نا کہتا دیکھو یہ صحابہ آ رہا ہے نا، حضور پاک کا غلام ہے، اب حضور کو تھوڑا سا چرچا کر دیں گے یہ دیوانہ مست ہو جائے گا۔ پھر وہ صحابہ کے سامنے حضور کی شان بڑھاتے تھے تو صحابہ تو مست ہو جاتے تھے، حضور سے محبت جو کرتے تھے پھر چلے جاتے تھے، یہ پیچھے ہنستے تھے، دیکھا یہ کیسا دیوانہ ہے، یہ کیسا مستانہ ہے۔ ہم تو اوپر سے حضور کی تعریف کرتے ہیں، اندر سے تو نہیں کرتے، ہم تو اندر سے صرف اللہ سے کنیکشن رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ ڈائریکٹ اللہ۔ وہ کیسے اللہ؟ فرمایا جب کچھ ساری کنجیاں حضور کو دے دی، اب حضور انہی کو نکال رہے ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جو عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ فرمایا نکل جاؤ، آج منافق یہ منافق ہے جس کا تعلق عشق مصطفیٰ سے ہوگا، اس کی نماز روشن کی طرح ہوگی، اس کا حج ہوگا،
زکات زکات ہوگی، اس کے رنگ بھی اور ہوں گے، پھر وہ زمین پہ چلے گا زندہ ہے، زمین کے اندر چلا جائے گا تب بھی زندہ ہے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایسے کلندر تھے نا، جو انہوں نے پوچھا فنا اور بقا کیا، آخری بات ہے فنا اور بقا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ حضور مرنے کے بعد تو کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ پڑھ لو نا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تفسیر، یہ پڑھ لو، سیرت پڑھ لو، اس میں واقعہ ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پڑھ لو، اگر ان کا درجہ نہیں، اگر ان کا درجہ اور کافر اور مشرک کا درجہ دونوں برابر، توبہ استغفر اللہ، پھر مومن کا کیا فائدہ؟ کچھ تو اللہ نے فرق رکھا ہے نا مومن اور مشرک میں۔ مومن مرتا ہے تو زندہ ہے، مشرک مرتا ہے تو قصہ ہی ختم، اسے اللہ مٹی میں ملا دیتا ہے، اس کی ہڈیاں اڑ جاتی ہیں، اس کو سانپ اور بچھو کھاتے ہیں۔ اور جس نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا، اسے بچھو سے قریب ہی نہیں آ سکتا، اسے سانپ تو ڈنگ مار ہی نہیں سکتا۔ حضرات گرامی، آپ کا جب جنازہ جانے لگا نا تو آپ نے وصیت کر دی تھی ایک غیب سے شخص آئے گا جنازہ پڑھائے گا اور کوئی نہ پڑھائے۔ وہ آپ اتنے تقوی والے جو تھے، آپ نے فرمایا پھر بیچ میں سے وہ شخص آئے گا جس کی آج تک تہجد قضا نہ ہوئی ہو، وہ شخص نمازہ پڑھائے جس کی آج تک کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، وہ نمازہ پڑھائے۔ اب ان میں سے کوئی شخص ایسا تھا نہیں، فرمایا لائنیں بن گئی، صفیں بن گئی، جنازہ میت سامنے پڑی تھی، اب لوگ دیکھ رہے ہوں آپ کی وصیت ہی غیب سے ایک شخص آئے گا، ابھی تک تو کوئی نہیں آ رہا، سب دیکھ رہے ہوں۔ کہ تھوڑی سی دیر گزری، ایک گھوڑی پر سوار ایک نورانی چہرے والا شخص آیا جس نے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، آ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پڑھا کے جب جانے لگے نا، وہ جو شخص آپ کے سامنے آیا، کہا اللہ کے ولی نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ جو میرا سوال ہے فنا اور بقا، یہ جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھنا، حضور بتائیے مجھے میرا سوال ہے۔ فرمایا خدا کے بندے تیرا کون سا سوال ہے بتا، حضور کے فنا اور بقا کیا ہے؟ اب خلق خدا ساری کھڑی تھی، ولی کا جو جنازہ تھا عام انسان بھی تھے، اعلیٰ انسان بھی تھے، ولی کا جنازہ جو جس کے صدقے حق بھی بخشے جائیں گے، خدا کے بندے تیرا یہ سوال ہے، حضور میرا یہی ہے۔ اب سارے دیکھ رہے ہو، آپ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹانا، دنیا نے دیکھا جس نے جنازہ پڑھایا تھا اور کس نے جنازہ پڑھایا؟ حضرت خواجہ باقی باللہ۔ اور جس کی میت پڑی تھی وہ کون تھے؟ وہ بھی تو باقی باللہ تھے، یہ کیا چکر ہے؟ حضور وہ بھی باقی باللہ، یہ بھی باقی باللہ، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جو میت جس کا جنازہ پڑا ہے نا وہ فنا ہے، وہ یہ تیرے سامنے کھڑا ہے نا یہ بقا ہے، جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہ بقا ہے۔ تو پھر کسی